آج ہم صحت کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے. کچھ کامن چیزیں جو کہ عام طور پہ گھروں میں واقع ہو جاتی ہیں اور پیرنٹس کو اور ریلیٹیوز کو پرابلم ہوتی ہے. اس میں ہم کچھ ایسی چیزوں کا ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کچھ بچے کھا لیتے ہیں تو ان کی فوڈ پائپ، خوراک کی نالی یا سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے. کیونکہ صحت سے ہے زندگی. I am Professor Dr. Talat Najib, working as Head of Department ENT at فضائیہ میڈیکل کالج اینڈ PF ہاسپٹل اسلام آباد. آج ہم صحت کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے. کچھ کامن چیزیں جو کہ عام طور پہ گھروں میں واقع ہو جاتی ہیں اور پیرنٹس کو اور ریلیٹیوز کو پرابلم ہوتی ہے. اس میں ہم کچھ ایسی چیزوں کا ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کچھ بچے کھا لیتے ہیں تو ان کی فوڈ پائپ، خوراک کی نالی یا سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے. تو یہ ایک قسم کی ایمرجنسی ہوتی ہے، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس کے کچھ ایکچولی یہ ہیں تو بہت امپورٹنٹ چیزیں اور اس میں امیڈیٹلی ہاسپٹل لے جانا ضروری ہے. لیکن جو مینور آپ گھر پہ کر سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی اور یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ فارن باڈیز کون سی ڈینجرس ہوتی ہیں اور کون سی بہت زیادہ ڈینجرس ہوتی ہیں جس میں بہت زیادہ ارلی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر کوئی بچہ کھیل رہا ہے کسی ٹوائز سے یا تو ایک تو اسے الگ بالکل نہ چھوڑیں. اگر آپ نہیں اس کا دیکھ نہیں سکتے ہیں، آپ کسی اور روم میں ہیں اور آپ کو فوراً کوئی ایسی بچے کے کاف کرنے کی آواز آتی ہے تو آپ فوراً وہاں جائیں اور دیکھیں. اکثر بچے جب انہیل کرتے ہیں کوئی چیز، انہیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز وہ منہ میں لے کے جا رہے ہیں تو ان کی سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے. تو اگر وہ کوئی چیز انہیل کر رہے ہیں تو سب سے پہلا ایفیکٹ ہوگا بچہ کاف کرے گا اور ایک دم سے نیلا پڑ جائے گا. تو فوراً آپ یہ اسیس کر لیں کہ اس کی سانس کی نالی میں یہ چیز چلی گئی ہے. تو آپ جو امیڈیٹ مینور ہے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے رب کیج کے نیچے ہاتھ رکھیں اور پیشنٹ کی بیک پہ آپ سلیپ کریں. بیک پہ آپ ایسے تھپ تھپائیں تو جو اس کے لنگس میں جو ایئر ہوگی وہ یوز کر کے وہ فارن باڈی ایکسپیل کر سکتا ہے. اس کے بعد جو ایک پیریڈ آتا ہے کہ اگر آپ نے دیکھا کہ بچہ نیلا بھی نہیں ہے، اب کھانسی بھی نہیں ہو رہی ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، تو اس چیز کو بالکل اگنور نہ کریں کیونکہ یہ ایک سائلنٹ پیریڈ ہوتا ہے جس میں فارن باڈی سانس کی نالی سے ہوتی ہوئی لنگس میں چلی جاتی ہے اور لنگس کی چھوٹی چھوٹی جو نالیاں جسے ہم برونکیولز کہتے ہیں اس میں جا کے پھنس جاتی ہے. تو یہ ایک سائلنٹ پیریڈ ہوتا ہے. اس کے بعد پیریڈ انفیکشن کا شروع ہوتا ہے. اس کے بعد بچے کا لنگس بھی کولیپس کر سکتا ہے اور وہ اس کے فارن باڈی اگر نہیں نکلی ہے تو ریکرنٹ انفیکشن سے بھی بچہ آ سکتا ہے. تو پھر آپ اسے فوراً ہاسپٹل لے کے جائیں، اس کو انویسٹیگیٹ کروائیں، ایکس رے چیسٹ اور کسی آپ اچھے ENT اسپیشلسٹ سے کنسلٹ کریں. پھر ایک دوسری طرح کی فارن باڈی ہے کہ بچے نے کھائی ہے اور وہ سانس کی نالی میں جانے کے بجائے خوراک کی نالی میں چلی گئی. اب خوراک کی نالی میں اگر تو سائز چھوٹا ہے تو وہ بچے کو کوئی پرابلم نہیں کرے گی، وہ آرام سے بچے کے خوراک کی نالی سے ہوتی ہوئی اسٹمک سے میں چلی جائے گی اور اسٹول کے ذریعے پاس کر جائے گی. لیکن اگر وہ خوراک کی نالی سے اس کا سائز بڑا ہے تو ہماری خوراک کی نالی 3 جگہ سے تنگ ہوتی ہے تو یہ کسی 3 میں سے کسی ایک جگہ پہ پھنس سکتی ہے. عام طور پہ بچوں میں جو فارن باڈی دیکھی گئی ہے وہ کوائن ہے. بچے کوائن سے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہی منہ میں ڈال لیتے ہیں اور وہ خوراک کی نالی میں جا کے پھنس جاتا ہے. اچھا، اب کوائن کے لیے ٹھیک ہے اگر آپ نے بچے کا تھوڑا سا گیگ ریفلیکس، یعنی آپ نے اگر فنگر آپ نے اس کے تھروٹ میں ڈال کے اس کا آپ نے وامٹنگ کا ریفلیکس جو ہے انیشیٹ کیا ہے، اگر بچے نے وامٹ کیا اور کوائن نکل گیا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اگر نہیں ہوا ہے تو پھر آپ اسے دوبارہ ہاسپٹل لے کے جائیں، اس کے ایکس ریز ہوں گے اور پھر اس کی اینڈوسکوپی کے ذریعے اس کی فارن باڈی نکالی جائے گی. پھر ایک اور طرح کی اگر بچے نے کوئی سیل انجسٹ کر لیا، آپ نے دیکھا ہے سیل بہت ڈینجرس چیز ہے، اس میں آپ نے کوئی رسک نہیں لینا اور یہ آپ نے فوراً امیڈیٹلی بچے کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے تاکہ وہ بچے کو، کیونکہ سیل میں ایک قسم کا ایسڈ ہوتا ہے جو کہ یہ سارے ہمارے اندر کا فوڈ پائپ، اسٹمک، ان سب کو پرفوریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو دیٹ از ون کائنڈ آف امیڈیٹ ایمرجنسی. تو یہ آپ نے لے کے جانا ہے بچے کو ہاسپٹل اور پھر اس کو فوراً انویسٹیگیٹ کر کے نکلوانا ہے.